جہنم میں سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے. جہنم سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں سے دہکائی جائے گی. جہنم میں سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے. جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو اسلام کی روح اس کے اندر ایسی بھر جاتی ہے کہ میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک محفل میں بیٹھے اور ایک صحابی کہنے لگے، اے ابو ہریرہ آج تم کوئی ایسی حدیث سناؤ. تقوی سے بھری ہوئی زندگی دیکھیے. اے ابو ہریرہ آج تم کوئی ایسی حدیث سناؤ جس کو تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اور تم نے اس کو اپنے کانوں سے سنا ہو. سنیے میرے پیارے ساتھیوں، آپ 4 بجے تک بیٹھے ہیں، آپ کی ہمت کو داد دیتا ہوں، لیکن اب اور رہی کتنا گیا ہے ٹائم، اب میں رہوں گا ہی کتنی دیر آپ کے پاس میرے پیارے ساتھیوں. اس لیے ایک واقعہ 2 واقعہ اور میں سنا دوں آپ کو. اس واقعے کو پورا کر کے ایک واقعہ اور، اس سے پتا چل جائے گا کہ اسلام کی روح کیا ہے. تھوڑی سی سنجیدگی کا ثبوت دے دیجیے. آپ اتنے بجے تک بیٹھے اور کل تو آپ کی حالت دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا، آج آپ نے پھر سے ماحول کو زندہ کر دیا اور ثابت کر دیا کہ نیما کا جلسہ اپنی نوعیت کا الگ ہی ٹائپ کا اور الگ قسم کا جلسہ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ اس مدرسے کے لیے جلسہ یہاں اسی طریقے سے ہوتا رہے گا اور آپ اس ادارے اور اس مدرسے کا تعاون اسی طریقے سے کرتے رہیں گے. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جس کو ڈائریکٹ آپ نے اللہ کے نبی سے سنا ہے. اب سنیے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ہاں آپ حدیث سننا چاہتے ہو؟ جی. بخاری کی روایت، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آؤ آج میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں. سنیے، آج میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے. میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی تیسرا آدمی موجود نہیں تھا. اتنا کہا اور ایک دردناک چیخ مارتے ہیں. اتنا کہا اور ایک دردناک چیخ مارتے ہیں اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں. بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دردناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر گر گئے. صحابہ کرام نے چھینٹے مارے ان کے گال پر، ان کے چہرے پر. اب ان کو ہوش آیا، کہنے لگے لوگوں مجھے ہوش آیا ہے، میں بے ہوش ہو گیا تھا. اب سنو، میں تمہیں ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جو میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنی ہے. میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی تیسرا آدمی موجود نہیں تھا. یعنی اللہ کے نبی نے جب یہ حدیث سنائی تو میں موجود تھا اور اللہ کے نبی نے یہ حدیث مجھے سنائی، یہ واقعہ مجھے بیان کیا. اتنا کہا اور پھر ایک دردناک چیخ ماری اور دوسری مرتبہ بھی بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر گر گئے. پھر پانی کے چھینٹے مارے گئے، پھر ہوش آیا. پھر فرمایا لوگوں میں تمہیں ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جس کو ڈائریکٹ میں نے اللہ کے نبی سے سنا. میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی تیسرا آدمی موجود نہیں تھا اور اسی جگہ پر میں نے یہ حدیث سنی ہے، اسی مقام پر سنی ہے جہاں آج تم بیٹھے ہوئے ہو. اسی جگہ پر اللہ کے نبی نے مجھے وہ حدیث سنائی. تیسری مرتبہ یہ کہا اور پھر بے ہوش ہو کر زمین کے اوپر گر گئے. 3 مرتبہ بے ہوش ہونے کی وجہ کیا تھی؟ 3 مرتبہ بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گرے. جب چوتھی مرتبہ ہوش آیا تو کہتے ہیں لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہمیں سنائی، میرے اور اللہ کے نبی کے درمیان کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا، اسی جگہ پر سنائی. وہ حدیث یہ تھی کہ آئے ابو ہریرہ جہنم میں سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے. جہنم سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں سے دہکائی جائے گی. جہنم میں سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے. سب سے پہلے جہنم کے اندر اس امیر کو ڈالا جائے گا جو بہت پیسے والا ہوگا،
جس نے دنیا میں بہت زکات دی ہوگی، خیرات دی ہوگی، صدقہ دیا ہوگا، بہت زیادہ غریبوں کی مدد کی ہوگی، لیکن اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ اس کو بہت بڑا فی سبیل اللہ خرچ کرنے والا کہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا کہیں، اس نے دنیا کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا ہوگا، ایسے امیر کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اے لوگوں، اس کے بعد ابو ہریرہ، اللہ کے نبی فرماتے کہ ابو ہریرہ، شہید کو جہنم میں ڈالا جائے گا جس نے اپنی گردن کٹائی ہوگی میدان جنگ میں، اس لیے نہیں کہ اللہ کے یہاں اس کو ثواب ملے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نہیں، بلکہ اس نے گردن اس لیے کٹائی تاکہ لوگ اسے بہت بڑا بہادر کہیں۔ وہ تلوار لے کر میدان جنگ میں وہ نکل گیا اور ایسی تلوار چلائی اور اس کے دل میں یہ تھا کہ لوگ اسے بہت بڑا جنگجو کہیں، لوگ اسے بہت بڑا بہادر کہیں، لہذا دنیا میں جو عزت چاہتا تھا وہ اسے مل گئی، لہذا اس شہید کو بھی جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، آئے لوگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تیسرے نمبر پر عالم قرآن کو، عالم دین کو جہنم میں ڈالا جائے گا جس نے لمبی لمبی کتابیں، موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوں گی، جس نے بڑی بڑی تقریریں کی ہوں گی، بڑے بڑے خطاب کیے ہوں گے، بڑے بڑے محفلوں میں واہی لوٹی ہوگی، جس نے بہت زیادہ دین کی خدمت تو کی ہوگی، لیکن اس لیے نہیں کہ اللہ کے یہاں اس کو ثواب ملے، اللہ کا دین بلند ہو، بلکہ اس لیے کہ لوگ اسے بہت بڑا عالم کہیں، لوگ اسے دین کا بہت بڑا جانکار کہیں، لہذا اس عالم کو بھی جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ فرماتے کہ لوگوں، میں بے ہوش اس لیے بار بار ہو رہا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں جہنم میں مجھے نہ ڈالا جائے، اس لیے کہ حدیثوں میں روایت کرنے میں میں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، حدیث کے معاملے میں میں نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت بیٹھا رہتا ہوں اور نبی سے ہر چیز سنتا رہتا ہوں، اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ لوگوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں سب سے پہلے مجھے کو نہ ڈال دے، عالم کے جو امیر کے ساتھ، شہید کے ساتھ مجھے نہ ڈال دے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ نے پھر چوتھی مرتبہ ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر گئے۔ جب تقویٰ کسی انسان کی زندگی میں آتا ہے تو میرے بھائی وہ اپنے بارے میں بھی سوچتا ہے، جیسے ابو ہریرہ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میں نے حدیثوں کی روایت سب سے زیادہ کی ہے، سب سے زیادہ میں حدیثیں لوگوں کو سناتا ہوں، نبی سے جو سنتا ہوں لوگوں میں بیان کر دیتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے عذاب کا میں مستحق ہو جاؤں اور جہنم میں سب سے پہلے میں ڈال دیا جاؤں۔ یہ تصور مارے ڈالتا ہے انسان کو، یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے ان کی۔ میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی پرہیزگاری کا کیا حال ہے؟